السلام علیکم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ یہاں لگنے والی اسٹوریز پر بس نام آپ لوگوں کی خواہش پر لگائے جائیں گے، لیکن اسٹوریز ڈیفرنٹ ہوں گی، اس لیے اسے خود پر سوار کر کے مت پڑھیے گا۔ ہم سیم اسٹوری نہیں لگا سکتے۔ بے شک یہ اسٹوریز لو بیس ہی ہوں گی، رومانٹک بھی ہوں گی اور کبھی کبھی موسٹ رومانٹک بھی ہوں گی، لیکن کریکٹرز ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اسٹوریز میں ہیرو ہیروئن کے نام آپ کی محبت میں لگائے جاتے ہیں، اس کا اسٹوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا کسی کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جو ہے رضا اور وریشا کے نام۔ میں ماڈلنگ ریمپ پر کیٹ واک کر رہی تھی۔ بہت سی ہوس شدہ نظریں اس وقت اپنی آنکھوں کی ہوس میرے وجود سے بجھا رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ مجھے دیکھ کر یہاں بیٹھنے والوں کے دل سینوں کے اندر دھڑکنا بھول گئے ہوں گے۔ ایک میرا منہ بولتا حسن اور دوسرا میرا بے باک لباس دیکھ کر کتنے دل سینے سے اچھل کر حلق میں آئے ہوں گے، کتنے مرد اپنی نظریں پلٹنا بھول گئے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں ان سب چیزوں کی عادی تھی۔ اس وقت میں فلم انڈسٹری کی نمبر 1 ہیروئن تھی، میرے پرستاروں کی بہت بڑی تعداد اس وقت بھی تھی۔ میں جس لباس میں ماڈلنگ کر رہی تھی، سیٹیوں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ میری ایک مسکراہٹ پر لوگ مر مٹتے تھے۔ میں جس کی طرف نظر بھر کے دیکھتی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا، جس کی طرف دیکھ کر فلائنگ کس کرتی وہ تو وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ بہرحال مختصر یہ کہ مجھ پر مرد اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے بگڑے ہوئے بیٹے میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے اپنی جگہ اور بڑے بڑے فارمز میرے نام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ میرے حسن کے دیوانے تھے، اس لیے میں بے حیا تھی۔ جہاں بے باک اور بے شرم ایکٹریسز کے ناموں میں میرا نام فہرست میں پہلے نمبر پر آتا تھا، وہیں مجھے مغرور اور گھمنڈی کا لقب مل چکا تھا۔ میں کسی کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، ڈائریکٹر کو تو اپنے پیروں کی جوتی کی نوک پر رکھتی تھی، کیونکہ جس فلم میں ہوتی تھی اور میرا آئٹم سانگ ہوتا تھا وہ فلم سپر ہٹ ہو جاتی تھی۔ میرا ستارہ اس وقت بہت عروج پر تھا۔ ڈائریکٹر مجھ سے اپنی فلم سائن کروانے کے لیے گھنٹوں میرا انتظار کرتے تھے، اور پھر پڑوسی ممالک میں بھی جا کر 1-2 بولڈ فلمیں کر چکی تھی، اس لیے میری ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی۔ ابھی بھی میں نے اپنے سامنے بیٹھے ڈائریکٹر سے صاف کہہ دیا تھا کہ خواجہ صاحب میں 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گی، 5 کروڑ کا مطلب 5 کروڑ ہی لوں گی۔ وہ کہنے لگے، میڈم میرا اتنا بجٹ نہیں ہے، اور اگر آپ کی یہ فلم فلاپ ہو گئی تو میرا تو سب کچھ پانی میں ڈوب جائے گا۔ میں نے کہا کہ میرا ایک آئٹم سانگ آپ کی فلم کو ہٹ کر دے گا، آپ کی فلم کی ذمہ داری میری، لیکن پیسے کم نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگے، چلیں آدھی رقم ایڈوانس میں رکھ لیں اور آدھی میں آپ کو فلم کے سپر ہٹ ہونے کے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات مجھے منظور ہے۔ جیسے ہی میری فلم کا پروموشن ہوا، پہلے میں اپنی فلم دیکھنے کے لیے اپنے فلمی ہیرو کے ساتھ خود گئی تھی۔ منچلوں کا ایک ہجوم تھا جو مجھے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ پہلے ہی شو میں اتنا رش تھا کہ ڈائریکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سینما سے باہر اوپر لگے فلم کے بورڈ کو دیکھ کر اچھوں کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہاں میری ایک بے باک سی تصویر لگی تھی، جسے دیکھ کر بلیک میں ٹکٹ بیچنے والوں کی موجیں لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی فلم کا رومانٹک سین اور رومانٹک سانگ شروع ہوا، منچلوں کی سیٹیاں بجنی شروع ہو گئیں، اور آئٹم سانگ پر تو لڑکوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ پہلے شو نے بہت پیسہ کمایا۔ جب فلم ختم ہوئی تو میں سیکیورٹی کے ساتھ اپنے ہیرو کے ہمراہ سینما سے باہر نکلی۔ نوجوانوں کا ایک ہجوم تھا جو مجھ سے آٹوگراف لینے کے لیے بے تاب تھا۔ میں نے بہت سے نوجوانوں کے ہاتھ سے آٹوگراف پکڑ لیا تھا، لیکن پین کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں نے کہا، پین پلیز۔ ایک پین میری جانب بڑھا تھا۔ میں آٹوگراف بک پر سائن کرنے لگی، ایک دم ہی ایک ہاتھ میری جانب بڑھا۔ میں نے وہ ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا، او پلیز، ہاتھ پر میں آٹوگراف نہیں دوں گی، آٹوگراف بک لائیے ورنہ چلتے نظر آئیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ہاتھ پھر سے میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں غصے سے اسے دیکھتی، میری کلائی وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ چکا تھا۔ میرا غصے سے برا حال تھا،
اتنی ہمت تو ابھی تک کسی نے نہیں دکھائی تھی۔ اس نے بڑے زور سے میری کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے پین چھین لیا۔ کہنے لگا یہ میرا پین ہے۔ میں نے برجستہ اس نوجوان کی طرف دیکھا، بڑی غصے والی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے کسی شخص نے غصے والی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پین چھینا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا عجیب شخص تھا۔ پھر میرے پاس کئی پین آئے اور میں نے ان میں سے ایک پین پکڑ لیا۔ چند ہی نوجوانوں کو آٹوگراف دے کر میں اپنے ہمراہ کھڑے اسی فلم کے ہیرو سے کہنے لگی، جواد پلیز چلو یہاں سے، مجھے اور یہاں نہیں رکنا۔ وہ مجھے گاڑی تک لے گیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے میرے دماغ سے نکل گئی۔ میری فلم بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر نے میری پوری رقم ادا کی تھی، ساتھ ہی مجھے دوسری آفر بھی کی تھی اور اس پر میری ڈیمانڈ ڈبل ہو گئی تھی۔ میرے پاس نہ پیسے کی کمی تھی نہ شہرت کی۔ بہرحال یہ 2 مہینے میں کچھ نہیں کروں گی۔ میں چاہ رہی تھی کہ سوئٹزرلینڈ جاؤں اور 2 مہینے وہیں رہ کر آؤں۔ اس لیے میں ٹی وی اور سوشل میڈیا پر اس بات کا اعلان کر چکی تھی کہ 2 مہینے میں کوئی بھی فلم نہیں کروں گی۔ میں یہ 2 مہینے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہوں، لیکن سوشل میڈیا پر میں اپڈیٹ رہوں گی تاکہ میرے چاہنے والے مجھے دیکھ سکیں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ ان دنوں میں بہت شاپنگ کر رہی تھی۔ مجھے بے باک لباس پہننے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ میں اب پورے کپڑے پہنتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی سلیو لیس شرٹ اور جینز پہن کر، کالا چشمہ لگا کر میں نے شاپنگ بیگز اپنے ڈرائیور کو پکڑائے۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میں اپنی گاڑی کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر میں گاڑی کے اندر بیٹھتی، ایک تیز موٹر سائیکل میرے برابر میں سے گزری۔ اس شخص نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ تیزی سے میرے پاس سے موٹر سائیکل گزارتے ہوئے اس نے میرے برہنہ بازو پر ایک سوئی سی چبھوئی کہ بے اختیار میں چلا اٹھی۔ وہ نوجوان جا چکا تھا۔ بڑی تیزی سے موٹر سائیکل چلا کر وہ آنن فانن کہاں غائب ہو گیا تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ میرے بازو سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے میرے بازو پر بلیڈ پھیرا تھا۔ ڈرائیور میرے بازو سے خون نکلتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے 3-4 ٹشو نکالے اور اپنے بازو پر رکھ دیے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بازو پر رکھے ٹشو کو دبا دیا، لیکن بہت گہرا زخم تھا۔ مجھے میرا ڈرائیور جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ میرے بازو پر 4 اسٹچز لگے تھے۔ ایک بدنما داغ میرے بازو پر پڑ گیا تھا۔ مجھے اس نوجوان پر غصہ آنے لگا، جس کی وجہ سے میرا بازو زخمی بھی ہوا تھا اور بدنما بھی۔ میں غصے سے گھر میں داخل ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک میسج موصول ہوا جو کہ ایک ان نون نمبر سے آیا تھا۔ کہنے لگا اگر آئندہ بنا بازو کے باہر نکلو گی تو ایسے ہی زخمی کر دوں گا۔ میں نے اس نوجوان کی اس دھمکی پر حیران تھی۔ کون تھا وہ اور مجھے کیوں پریشان کر رہا تھا؟ میں نے اس کا نمبر ایک انسپیکٹر کو دے دیا۔ جس فیلڈ سے میرا تعلق تھا، میری ہر ایک سے سلام دعا بھی تھی اور ہر قسم کے تعلقات بھی تھے، اس لیے وہ مجھے انکار نہیں کرتے تھے۔ میرا فون اٹھاتے ہی انسپیکٹر کہنے لگا، یہ سورج کس طرف سے نکل آیا آج؟ آپ نے ہمیں خود سے یاد کر لیا، ہم غریب کیسے یاد آ گئے آپ کو؟ میں نے کہا ایک نمبر ہے، میں تمہیں بھیج رہی ہوں، پتہ لگاؤ یہ کون ہے اور اسے گرفتار کر کے مجھے ضرور بلانا۔ میں دیکھوں تو صحیح اتنی ہمت کس میں ہے کہ میرے بازو پر زخم لگا دے۔ وہ کہنے لگا میڈم جی فکر ہی نہ کریں، لیکن جس نمبر سے مجھے میسج آیا تھا وہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ جس شخص کے نام یہ سم تھی وہ تو ایک بوڑھا کسان تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا موبائل چوری ہو گیا تھا جس میں یہ سم موجود تھی، لیکن اس کے بعد اسے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے بہت پوچھ گچھ کی ہے، لیکن وہ بیچارہ بڑا ہی غریب سا کسان ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس نے اس کے موبائل کو چوری کیا تھا اس نے سم نکال کر یوز کی ہے اور اب یہ سم بند ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ قصہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد میرے نام ایک تحفہ آیا۔ میں چونکہ ایک مشہور ایکٹریس تھی، اسی لیے میرے نام پر تحفے تحائف آتے رہتے تھے، لیکن ایسا تحفہ آج تک کبھی نہیں آیا تھا۔ میری ملازمہ نے مجھے سفید پھولوں کے ساتھ وہ تحفہ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس وقت میں نیند سے جاگی تھی۔
کہنے لگی پتہ نہیں جی، نام نہیں لکھا۔ میں نے کہا اچھا، ایسے بے نام تحفے میں کئی دفعہ وصول کر چکی تھی۔ میں نے کہا جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ میری صبح کافی پینے کے بعد ہی آنکھیں کھلتی تھیں۔ وہ کافی بنانے چلی گئی۔ میں نے ہاتھ سے اپنی جماہی روکی اور بند آنکھوں سے ہی اس پیکٹ کو کھولا۔ کافی خوبصورت پیکنگ کی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے گفٹ کھولا تو اس کے اندر ایک ڈبہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی قیمتی جوڑا موجود ہو۔ جیسے ہی میں نے ڈبے کو کھولا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کے اندر رکھے سفید رنگ کے کفن کو دیکھ رہی تھی، جس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل کانپ کے رہ گیا۔ آخر ایسی جرت کس نے کی؟ کون تھا جو مجھے تحفے میں کفن بھیج سکتا تھا؟ میرا دماغ تو سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے وہ ڈبہ اٹھایا اور زور سے زمین پر پھینک دیا اور ملازمہ کو چلا چلا کر بلانے لگی۔ وہ میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا کس نے بھیجا یہ تحفہ؟ کہنے لگی میں نہیں جانتی، مجھے جاگیر نے دیا تھا، اور آپ کے نام تو اس طرح سے بڑے بے نام تحفے آ چکے ہیں۔ میں نے کہا اسے لے جاؤ اور باہر پھینک دو۔ اس نے وہ ڈبہ اٹھایا اور اسے بند کر کے باہر لے گئی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا سفید پھولوں کا گلدستہ بھی زمین پر پھینکا۔ میں نے کہا اسے بھی لے جاؤ اور باہر پھینکنا۔ وہ ملازمہ کہنے لگی جی بیگم صاحبہ، ایسے ہی کروں گی۔ میں نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور اس پر کیچر لگا کر واش روم میں جا کر شاور لے کر میں کچھ فریش ہوئی۔ باہر آئی تو اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اپنی گیلی نائٹی والے ملبوس اس ویڈیو پر میں نے اپنے چاہنے والوں کو صبح بخیر کا پیغام بھیجا تھا، اور پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے ایک گرما گرم کافی پی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنی ویڈیو کے کمنٹس دیکھنے شروع کر دیے۔ بس ایک سرسری سی نظر میں ڈالتی تھی۔ میرے چاہنے والوں نے لاکھوں کے حساب سے پیغامات بھیج دیے تھے، جو میرے لیے دن بدن پڑھتے ہوئے غرور کا سبب بن رہے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک پیغام پر میری نظر جا کر ٹکی، جس پر لکھا تھا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنا چھوڑ دو۔ تمہارے ہاتھ کا زخم ابھی بھرا نہیں ہے اور میں اسے بھرنے دوں گا بھی نہیں۔ پھر نیچے لکھا تھا میرا تحفہ پسند آیا؟ پھر ایک ہنسنے والا ایموجی تھا۔ یہ پڑھ کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اس شخص کی آئی ڈی نکالی، لیکن جب میں نے اس کی انفارمیشن نکلوائی تو وہ آئی ڈی بند ہو چکی تھی۔ وہ شخص ابھی تک میرے لیے ایک پہیلی بنا ہوا تھا۔ رات کو مجھے کلب میں بلایا گیا تھا۔ ایک ڈانس پارٹی تھی اور میں ایسی پارٹیاں اٹینڈ کرتی تھی۔ میں رات کو کلب چلی گئی۔ اس بار گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے لے کر گئی تھی۔ کلب میں بالکل اندھیرا تھا، صرف رنگ برنگی روشنیاں گھوم رہی تھیں۔ میں نے ایک بے باک سی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہاں مجھے ایک بزنس مین کے بیٹے نے بلایا تھا تاکہ تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ کپل ڈانس کر سکوں، جس کے اس نے مجھے لاکھوں روپے بھیج بھی دیے تھے۔ میری نظریں اسی نوجوان کی متلاشی تھیں۔ وہاں موجود ویٹر ٹرے میں شراب کے گلاس رکھے ہوئے سب کو پیش کر رہا تھا۔ وہ کوئی عام کلب نہیں تھا۔ اس کلب میں بڑے بڑے بزنس مین اور سیاست دانوں کے بیٹے ہی آتے تھے اپنی عیاشی پوری کرنے، اور پھر ہم جیسی ایکٹریسز آتی تھیں ان امیر زادوں کا دل بہلانے کے لیے۔ میں نے شراب کا گلاس پکڑا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی، ساتھ ہی ہلکا ہلکا ڈانس کرنے لگی۔ میرے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ انڈین اسٹائل میں پہنی ہوئی نیٹ کی ساڑی مجھے چھپانے کے لیے ناکافی تھی، اور میں خود کو چھپانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ ہمیں پیسے ہی اپنے بے باک حسن دکھانے کے لیے دیے جاتے تھے۔ شراب کا نشہ مجھ پر چھانے لگا تھا جب میری نظر اس نوجوان پر پڑی جس نے مجھے بلایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر اپنی باہوں میں لی ہوئی لڑکی کو پیچھے کر چکا تھا اور میری ہی جانب آنے لگا۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا وریشا، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ آج تو لگتا ہے تمہارے حسن کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی بے باکی سے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا اور پھر مجھے اپنے حصار میں لے کر مجھے ڈانس ریمپ پر لے گیا۔ میں نشے میں چور ہونے لگی۔ اس نوجوان کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ مجھے اب مردوں کے ہاتھوں کی عادت اتنی پڑ گئی تھی،
اسی لیے کبھی کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اچانک سے ڈانس کرتے ہوئے لائٹ بند ہوئی، میوزک بھی بند کر دیا گیا، حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے بازو سے پکڑا ہے اور اس نوجوان کی گرفت سے کھینچ کر آزاد کیا ہے، اور پھر مجھے بڑی سخت گرفت سے اپنے حصار میں لیا ہے۔ میرے کان کے قریب کہنے لگا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے تم اس طرح کے لباس میں نظر نہ آؤ۔ اس کی گرفت میرے گرد اس قدر سخت تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خود کو اس سے جدا کیسے کروں۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں جو چاہے کروں۔ کہنے لگا، وریشا، میں تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا، تمہارے وجود کو جلا دوں گا۔ یہ جو لوگ تمہارے وجود کے دیوانے ہیں نا، تم سے نفرت کرنے لگیں گے، اس لیے جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ پھر کہنے لگا، 2 منٹس کے بعد لائٹس آن ہو جائیں گی، فوراً یہاں سے باہر نکل کر اپنے گھر جاؤ۔ اگر تم تیسرا منٹ رکی تو تم پر بہت بھاری پڑے گا۔ تم سوچ نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے ڈھونڈنا چھوڑ دو، میری انویسٹیگیشن کرو گی تو پھنس جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے مجھے چھوڑ دیا۔ واقعی پورے 2 منٹ کے بعد میوزک اور ڈانس لائٹس چلنے لگی۔ سب لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں شاید سسٹم میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ سب لوگ دوبارہ سے اپنے ناچنے، گانے اور جھومنے میں مصروف ہو گئے، لیکن میں ہکا بکا وہیں کھڑی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ جس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، پتہ نہیں کون خبیث تھا جس نے تمہیں میرے حصار سے الگ کر دیا۔ شاید تمہارا کوئی دیوانہ ہوگا، چاہتا ہوگا کہ تمہارے لمس سے چند لمحے خود کو حیراں کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دوبارہ سے اپنے حصار میں لے کر ڈانس ریمپ تک لے کر جاتا، میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ خود سے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا، فراز، میرے سر میں بہت درد ہے، آئی ایم سو سوری، میں پھر کبھی تمہیں جوائن کروں گی، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، اوکے جاؤ، کل شام تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب میں کلب سے باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھی تو پارکنگ ایریا میں بالکل سناٹا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے اکیلے آ کر غلط کیا ہے۔ میں نے گاڑی پارکنگ ایریا سے باہر نکالی، مین روڈ پر لے آئی۔ یہ معاملہ اتنا بھی غیر اہم نہیں تھا کہ میں اسے معمولی سمجھتی رہوں۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا بے تحاشا شاطر دماغ رکھتا تھا۔ میں راستے میں بے حد پریشان تھی۔ میرے پاس سے جب بھی کوئی بائک یا گاڑی تیز رفتاری سے گزرتی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا کہ کہیں وہ شخص بیچ راستے میں میرا راستہ ہی نہ روک لے، کیونکہ رات کا شاید 1 بج رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور میرا دل کانپ رہا تھا۔ ابھی تک اس شخص کی سخت گرفت کا لمس میں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی اور بری طرح سے جھرجھری لے رہی تھی۔ میرے کانوں میں اس کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی، تمہارے منہ پر تیزاب پھینک کر تمہارے وجود کو جلا دوں گا۔ میں بہت زیادہ بدحواسی کا شکار تھی۔ اپنے گھر آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس بار نائٹی نہیں پہنی تھی بلکہ شرٹ اور ٹراؤزر پہن لیا تھا، جو اکثر میں سردیوں میں پہن لیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہاں کوئی نہیں تھا، لیکن لگتا تھا کہ کوئی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ جلدی تھی کہ میں سوئٹزرلینڈ چلی جاؤں۔ پتہ نہیں کون شخص تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا تھا، کیا چاہتا تھا مجھ سے۔ بہرحال 2 دن میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تیسرے دن وہ نوجوان میرے گھر آ گیا۔ ظاہر ہے اس نے مجھے لاکھوں روپے دیے تھے۔ اپنے پیسے بنا وصول کیے مجھے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس بار میں اس کے ساتھ وقت ویسے نہیں گزار پا رہی تھی جیسے کہ مردوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا میرے کمرے میں ابھی بھی اس شخص کی آنکھیں گڑی ہوئی ہیں اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اس نوجوان سے۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان میرے مزید قریب آتا، میں نے اسے پیچھے دھکا دے دیا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی، ایسا کرو میں تمہیں چیک کاٹ کے دے دیتی ہوں، اپنے پیسے واپس لے لو۔ کہنے لگا، میں کیوں پیسے واپس لے لوں؟ ہمارے درمیان ڈیل ہو چکی تھی،
میرے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں، مجھے پیسوں کی نہیں تمہاری سنگت کی ضرورت ہے۔ پیسے نہیں چاہیے مجھے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پلیز تم اپنے پیسے لے سکتے ہو، مجھے نہیں گزارنا تمہارے ساتھ وقت۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے نہیں گزارنا، ہمارے درمیان ڈیل ہو چکی ہے، تم ڈیل کو کینسل نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنے پیسے پکڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنی الماری میں سے پیسے نکالے اور اس شخص کے سامنے پھینک دیے۔ کچھ دیر وہ مجھے گھور گھور کے دیکھتا رہا، پھر اپنے پیسے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن میں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے اپنے کمرے کے اندر گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا دم گھٹ جائے گا۔ میں اپنی گیلری میں آ گئی، وہاں میں نے سامنے دیکھا تو مین دروازے کے باہر ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ نوجوان نے وہی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ جو نوجوان میرے ساتھ رات گزارنے آیا تھا، اس کی گاڑی ابھی ابھی میرے گھر سے باہر نکل کر جا چکی تھی۔ میں وہیں گیلری میں کھڑی تھی جب اس موٹر سائیکل سوار نے مجھے انگوٹھا دکھایا، مجھے کہہ رہا تھا کہ تم نے اچھا کیا جو اس کو واپس بھیج دیا۔ میں حیران تھی کہ اس کو کیسے پتا۔ میں نے اگلے ہی روز ایک الیکٹریشین کو بلایا، اپنے کمرے کی تلاشی کروائی کہ کہیں کوئی کیمرہ تو نصب نہیں کیا گیا۔ کون تھا وہ شخص جو میرے پل پل کی رپورٹ رکھتا تھا؟ لیکن کمرے میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ وہ شخص کیسے میرے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا، کیسے مجھے دیکھ رہا تھا، کون تھا اور کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ ایسے کئی سوال مجھے الجھانے لگے۔ میں اپنی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی جب میرے موبائل پر واٹس ایپ پر ایک میسج آیا۔ اس میں لکھا تھا، بہت اچھا کیا، اس کمینے کو تم نے واپس بھیج دیا، نہیں تو آج کی رات تمہاری آخری رات ہوتی۔ میں نے اس کو فوراً سے میسج کیا کہ کون ہو تم، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں جو کوئی بھی ہوں، لیکن تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتی جاؤ۔ اگر تم نے میری باتوں پر عمل نہ کیا تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں بھی کیا جلدی ہے، میں بہت جلد تم سے ملوں گا۔ جس دن میں تم سے ملوں گا نا وریشا جہاں زیب، تم کسی اور سے ملنے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں بہت حیران تھی کہ وہ میرا پورا نام کیسے جانتا ہے۔ جب سے میں نے فلم انڈسٹری جوائن کی تھی یا ماڈلنگ کی دنیا میں آئی تھی، میں نے اپنا نام وریشا سکندر متعارف کروایا تھا۔ میرے اس نام سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ اب تو میرا دماغ پوری طرح سے چکر کھانے لگا۔ یہ شخص کون ہے جو میرے ماضی کو بھی جانتا ہے، میری پرانی پہچان کو جانتا ہے، جس سے کوئی واقف نہیں، میرا کوئی پرستار واقف نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ جب اس کا میسج آیا، کہنے لگا کیوں اتنی پریشان ہو؟ ارے بھائی سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں جو تمہارے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا۔ اتنا مت سوچو جانے من، بس وہ کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور میسج بھیجا، کہنے لگا بے شک میرا نمبر صحافیوں کو دے دو یا پھر پولیس اسٹیشن میں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہر بار کی طرح یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لو، اور دوسری بات یہ کہ سوئٹزرلینڈ جانے کے خواب چھوڑ دو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس کے سارے میسیجز ایک ایک کر کے ڈیلیٹ ہونے لگے۔ میں نے اس کی سم پر فوراً سے فون کیا، لیکن سم آف تھی۔ میں کبھی بھی اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی جتنا کہ اس نوجوان کی کال کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ جب مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس قدر ذہنی انتشار کا شکار ہو چکی تھی کہ نیند کی گولی کھائی اور سو گئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے ملازمہ سے کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا، اپنا کھانا کھایا اور موبائل بھی آف کر کے رکھ دیا۔ مجھے تو اپنے موبائل سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ رات کو بھی کھانا کھا کر میں دوبارہ سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے اسسٹنٹ سے کہا کہ جتنی جلدی سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹ کا ہو سکتا ہے انتظام کر دیں، مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ کہنے لگا میڈم آپ کی سیٹ 4 دن بعد کی کنفرم ہو چکی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ 4 دن میں گھر پر ہی رہوں، کہیں باہر نہ جاؤں۔ میں نے شاپنگ بھی ٹھیک سے نہیں کی تھی، بازو پر اس کا دیا ہوا زخم باقی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔
اس کے پیچھے مقصد اور مفاد کیا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پریشان بہت زیادہ تھی۔ پورا دن میں نے موبائل نہیں کھولا اور ٹی وی دیکھ کر اپنا وقت گزارا، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے سوچا کہ نیند کی ایک اور ٹیبلٹ لے لیتی ہوں، اور سوچا کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی نیند کو پورا کر لوں۔ لیکن جیسے ہی رات کا 1 بجا، میرے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا۔ میں ایک دم بوکھلا کر اٹھی۔ ایک بہت بڑا پتھر تھا جو میرے کمرے میں آ کر گرا تھا۔ پوری کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکلی تھی۔ کئی کانچ کے ٹکڑے میرے بیڈ تک پہنچ گئے تھے، اور وہ پتھر کا ٹکڑا میرے بیڈ کے قریب تھا جو کہ کاغذ میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ کاغذ کی بیرونی جانب بڑے بڑے الفاظوں سے لکھا ہوا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی نا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے جلدی سے وہ پتھر سے اس کو اتارا۔ بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا، باقی کا صفحہ خالی تھا۔ لیکن اس کے بعد میرے گھر کا کوئی شیشہ سلامت نہیں رہا، اور میری یہ حالت تھی کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ میں بری طرح سے چلائے جا رہی تھی۔ میرے ملازمین پریشان تھے، ایک کے بعد ایک کانچ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ ایک ملازم میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی، اپنے بنگلے کے اوپر کے پورشن میں گئی، جہاں کے بڑے لاؤنج میں بیرونی جانب ایک گیلری تھی، اور اس کا پورا دروازہ شیشے کا تھا جو کہ ایک دم میرے باہر نکلنے پر ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ میں بری طرح سے چلانے لگی، ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی، اور پھر تمام کمروں کے شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ سب چوکیدار پریشان تھے، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ جلدی سے چوکیدار باہر نکلا۔ باہر کوئی گاڑی موجود نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسا شخص نظر آ رہا تھا جو یہ حرکت کر رہا ہو۔ پھر ایسا لگا جیسے کچھ دور سامنے بنی ہوئی 10 منزلہ عمارت میں سے کوئی میرے گھر کے شیشوں پر فائر کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے گھر کے سب شیشے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ وہ عمارت تو کافی فاصلے پر تھی، لیکن وہ نہ جانے کس چیز سے فائر کر رہا تھا کہ سیدھا شیشوں پر لگ رہا تھا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے مر جاؤں گی۔ میں چلا چلا کے رو رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تم کون ہو جو میرے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری ملازمہ میرے پاس آ گئی، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ڈری سہمی تو وہ بھی بہت تھی، لیکن مجھے تسلی دینے لگی۔ کہنے لگی بی بی جی آپ فکر نہ کریں، میں نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس بھی آ چکی تھی۔ سامنے کی پوری عمارت کو گھیر لیا گیا تھا، لیکن جب اس عمارت کی تلاشی لی گئی تو 10ویں منزل بالکل خالی تھی، اور فائرنگ وہیں سے کی گئی تھی۔ لیکن نہ تو وہاں پر کوئی اسلحہ ملا تھا، نہ ہی کوئی شخص، نہ ہی اس کی کوئی نشانی۔ لیکن جوتوں کے نشان تھے جو کہ اس کو پکڑنے کے لیے ناکافی تھے۔ جوتوں کے نشانوں سے بھلا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا تھا؟ پتہ نہیں کون تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور اپنے پیچھے کوئی ایک نشانی تک نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پولیس کے اہلکار میرے گھر کے باہر اور اندر کھڑے ہو چکے تھے۔ 3 دن بعد میری فلائٹ تھی۔ جس دن میری فلائٹ تھی اس دن میں اپنی گاڑی کے بجائے ایک پرائیویٹ گاڑی میں گئی تھی، اور اس گاڑی کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں اور کچھ گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ یہ سارا پروٹوکول میں نے پیسوں سے خریدا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میرا ارادہ تھا کہ اب سوئٹزرلینڈ میں 2 کے بجائے 6 مہینے رہوں گی، جب تک کہ یہ قصہ ختم نہیں ہو جاتا۔ مین روڈ پر گاڑی پولیس والی گاڑیوں اور گارڈز کی گاڑیوں سے پیچھے ہونے لگی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی آگے رکھو۔ کہنے لگا بی بی جی وہی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ تو رہی ہیں ٹریفک کتنا جام ہے۔ کچھ دیر بعد رش کچھ کم ہونے لگا، گاڑیوں کی رفتار تیز ہونے لگی، پولیس کی اور گارڈز کی گاڑیاں آگے نکل گئیں، اور اس نوجوان نے گاڑی دوسری طرف موڑ لی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی۔ میں نے کہا تم نے گاڑی کیوں موڑی ہے؟ کہاں لے کے جا رہے ہو تم؟ وہ کہنے لگا شٹ اپ، تم سے کہا تھا نا سوئٹزرلینڈ جانے کی کوشش مت کرنا۔ تم کیا سمجھتی تھیں میں صرف دھمکیاں دیتا ہوں؟
آج تک کون سی ایسی دھمکی دی ہے جسے پورا نہیں کیا؟ اس کی آواز بدلی تھی، اس کا سخت لہجہ نکلا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ پہلے تو میں نے اس کے چہرے کی طرف غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ اپنا چہرہ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے رومال سے چھپا چکا تھا۔ آنکھوں پر کالا چشمہ، سر پر ہیٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن تمام دروازے لاکڈ تھے، یہاں تک کہ شیشے بھی نہیں کھل رہے تھے۔ کہنے لگا کچھ نہیں کھلنے والا، سکون سے بیٹھی رہو۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی اس نے اسپرے لیا اور پیچھے کی جانب چھڑک دیا۔ اسے سونگھتے ہی میں ہوش کی دنیا سے غافل ہوئی، لیکن جب ہوش آیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ میں اس شخص کے ساتھ اس کے بیڈ پر